الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، امت بہترین، جماعت مومنین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب ایمان اور صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس نشست میں ایک ضروری مسئلہ پر گفتگو کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت، قربانی کے دن کتنے ہیں؟ اہل سنہ والجماعہ احناف کے نزدیک قربانی کے 3 دن ہیں، جبکہ غیر مقلدین کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ تو سب سے پہلے اہل سنہ والجماعہ کا موقف، پھر اس پر دلائل سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد غیر مقلدین کے موقف اور ان کے دلائل پر گفتگو کریں گے۔ اہل سنہ والجماعہ احناف کا موقف یہ ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 ذوالحجہ۔ ایام قربانی فقط 3 ہیں۔ اس پر پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت مبارکہ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، تاکہ ان فوائد کا مشاہدہ کریں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور مقررہ دنوں میں یعنی ان مخصوص چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد 10 ذوالحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں۔ اس پر دوسری دلیل حضرت اسماعیل بخاری اپنی صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضاح منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ وبقی فی بیتہ منہ شیء۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ رہنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ جب تیسرے دن کے بعد قربانی کا بچا ہوا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر پورے جانور کے ذبح کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ اور یہ بات بھی خوب ذہن نشین فرما لیں کہ 3 دن کے بعد قربانی کے گوشت رکھنے کی ممانعت یہ ابتدائے اسلام میں تھی، بعد میں اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں، قربانی کا گوشت رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اس پر غیر مقلدین یہ شبہ پیش کریں گے کہ جب 3 دن کے بعد گوشت رکھنے کی اجازت موجود ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ 3 دن کے بعد قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گوشت تو پورا سال بھی رکھا جا سکتا ہے، تو کیا قربانی کی اجازت بھی پورا سال ہوگی؟ اس لیے تیسرے دن کے بعد قربانی کی اجازت نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ اس پر تیسری دلیل موطا امام مالک میں حضرت امام مالک بن انس مدنی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الاضحیٰ یومانی بعد یوم الاضحیٰ، قربانی کے دن 10 ذوالحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں۔ امام ابو جعفر طحاوی احکام القرآن للطحاوی میں روایت نقل کرتے ہیں، قال علی رضی اللہ عنہ النحر 3 ایام، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں۔ دلیل نمبر 4، امام ابو جعفر طحاوی روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 10 ذوالحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں۔
البتہ یوم نہر یعنی 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے۔ دلیل نمبر 5، موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 10 ذوالحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں۔ تو اہل سنہ والجماع کا موقف کہ قربانی کے 3 دن ہیں، اس پر میں نے 5 دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اب آئیے ذرا غیر مقلدین کے موقف کو سنیں، پھر غیر مقلدین اپنے موقف پر جو دلائل پیش کرتے ہیں ان دلائل کو بھی سماعت فرمائیں اور ان دلائل کے جوابات بھی سنیں۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ قربانی 4 دن ہے، قربانی 4 دن ہے، 10 ذوالحجہ، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ مبشر احمد ربانی غیر مقلد آپ کے مسائل کے حل میں لکھتا ہے کہ قربانی کا وقت نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے، 13 ذوالحجہ کو غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ اس پر دلیل سنن الکبریٰ للبہقی کی روایت پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے ہیں، 13 ذوالحجہ کو ایام تشریق شامل ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے دن 4 ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ روایت موضوع نہ بھی ہو لیکن اس کا ضعیف ہونا یقینی ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ روایت موضوع یا کم از کم حد درجہ ضعیف ہے، جبکہ اس کے مد مقابل وہ روایات جن میں ان ایام میں کھانے پینے اور وہ روایات جن میں ان ایام کو جماع کے ایام قرار دیا گیا ہے، اور وہ تمام روایات کھانے پینے اور جماع والی یہ تمام روایات صحیح ہیں۔ صحیح روایات میں ایام تشریق کو کھانے پینے اور جماع کے ایام فرمایا گیا ہے، اور جن روایات میں ایام تشریق کو ذبح کے دن قرار دیا ہے وہ ساری روایات ضعیف ہیں۔ صحیح روایات کے مقابلے میں ضعیف روایات آ جائیں تو ترجیح صحیح روایات کو ہوتی ہے۔ پھر اس پر ایک اشکال پیش کریں گے کہ اگر 13 ذوالحجہ کو قربانی نہیں تو پھر اس میں روزہ رکھنا کیوں جائز نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب تیسرے دن یعنی 13 ذوالحجہ کو قربانی نہیں تو اس میں روزہ رکھنا چاہیے، لیکن ہم نے عقل کو حدیث مبارک کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ حدیث مبارک میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دو کہ ایام تشریق کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں، اس لیے ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا۔ اور غیر مقلدین کے بعض جید علماء وہ بھی قربانی کے 3 دن کے جواز کے قائل ہیں۔ مشہور غیر مقلد حافظ زبیر علی زئی، اس کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ امام مالک کا بھی یہی موقف ہے اور ترجیح بھی یہی ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ تو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے موقف اور نظریہ پر 5 دلائل پیش کیے، اور غیر مقلدین جو نظریہ پیش کرتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہیں، یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل سنہ والجماعت کے موقف اور نظریے پر ڈٹے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے موقف پر جو اشکالات پیش کیے جاتے ہیں ان اشکالات اور شبہات کو جوتے کی نوک پر رکھ کر دلائل کے ساتھ اڑانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔